بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث والعشرون، سبق نمبر 23، الملابس الشعبیۃ، علاقائی لباس یا قومی لباس۔ سبق کا اردو ترجمہ۔ دخل المدرس الصف، استاد کلاس میں داخل ہوا۔ وقال السلام علیکم، اور کہا السلام علیکم۔ وقف التلاميذ، شاگرد کھڑے ہو گئے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثم جلسوا على مقاعدهم، پھر وہ اپنے بنچوں پر بیٹھ گئے یا اپنی کرسیوں پر، اپنے ڈیسکوں پر بیٹھ گئے۔ ثم بدأ المدرس يتحدث عن الملابس الشعبیہ، پھر استاد نے علاقائی لباس کے متعلق گفتگو شروع کی۔ وقال ان الملابس الپاکستانیہ مشہورۃ فی جمیع انحاء العالم، اور کہا کہ پاکستانی کپڑے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ وہناک مخازن لها فی جمیع البلدان، اور تمام ممالک میں ان کے سٹورز ہیں۔ وہی غنیۃ فی اللون والنسیج، اور یہ رنگ اور بناوٹ میں ممتاز ہیں۔ وتتجلی حیویۃ الثقافۃ من خلالها، اور یہ مزین ہوتے ہیں اپنے درمیان ثقافتی حیت کی وجہ سے۔ والسلوار السراویل والقمیص ہما اللباس الشعبی فی پاکستان، اور شلوار قمیص دونوں پاکستان میں علاقائی لباس ہیں، قومی لباس ہیں۔ یلبسہ کل من الرجال والنساء، جس کو تمام مرد و عورت پہنتے ہیں۔ وتتمتع الملابس الشعبیۃ بالالوان المختلفۃ، اور قومی لباس یا علاقائی لباس مختلف رنگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ والمواد المستخدمۃ فیہا معظمها قطنیۃ او حریریۃ مع المواد الاصطناعیۃ الاخرى، اور ان میں زیادہ تر استعمال ہونے والی چیزیں کاٹن یعنی روئی یا ریشم ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ دوسری صنعتی چیزیں بھی۔ وَهُنَاكَ أَنْوَاعُ الْمَلَابِسِ الْأُخْرَى فِي مُخْتَلِفِ مَنَاطِقِ الْپاکستان، اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں کپڑوں کی دوسری قسمیں بھی ہیں، مثل العمامۃ والصدریۃ والقلنسوۃ والحجاب النسائی الخاص بكل منطقۃ، جیسے پگڑی، واسکٹ، جیکٹ، ٹوپی، اور عورتوں کے لیے برقع، جو کہ ہر علاقے کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ التدریبات، مشقیں۔ التدریب الاول، پہلی مشق، اکتب او اکتبی معنی الکلمات الاتیہ۔ اکتب صیغہ واحد مذکر مخاطب، اس کا معنی ہے لکھ تو ایک مرد۔ اکتبی صیغہ واحدہ مؤنثہ مخاطبہ،
اس کا معنی ہے لکھ تو ایک عورت۔ درذیل کلمات کے معنی لکھیے۔ نمبر 1 الملابس کپڑے، نمبر 2 انحاء کونے اطراف، نمبر 3 مخازن سٹورز، نمبر 4 السراویل شلوار، نمبر 5 قطن کاٹن یا روئی، نمبر 6 حریر ریشم، نمبر 7 العمامۃ پگڑی، نمبر 8 الصدریۃ جیکٹ یا واسکٹ۔ التدریب الثانی دوسری مشق، عجیب او عجیبی اما یاتی من الاسئلتی، عجیب یہ مرد کے لیے اور عجیبی یہ عورت کے لیے۔ درذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ نمبر 1 عماذا تحدث المدرس، استاد نے کس کے متعلق بات کی؟ جواب تحدث المدرس عن الملابس الشعبیہ، استاد نے علاقائی لباس کے متعلق بات کی۔ نمبر 2 هل الملابس الپاکستانیہ مشہورۃ، کیا پاکستانی لباس مشہور ہے؟ جواب نعم الملابس الپاکستانیۃ مشہورۃ فی العالم، جی ہاں پاکستانی لباس پوری دنیا میں مشہور ہے۔ نمبر 3 هل هناك مخازن للملابس الپاکستانیۃ فی البلدان الاخرى، کیا دوسرے شہروں میں وہاں پاکستانی لباس کے سٹورز ہیں؟ جواب نعم هناك مخازن للملابس الپاکستانیۃ فی البلدان الاخرى، جی ہاں وہاں دوسرے ممالک میں پاکستانی لباس کے سٹورز ہیں۔ نمبر 4 ماذا يلبس كل من الرجال والنساء، مردوں اور عورتوں میں سے ہر ایک کیا پہنتا ہے؟ جواب یلبس کل من الرجال والنساء السراویل والقمیص، مردوں اور عورتوں میں سے ہر ایک شلوار اور قمیص پہنتا ہے۔ نمبر 5 ما هي المواد المستخدمة في الملابس الشعبیة، علاقائی لباس میں کون سی مواد یا کون سی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں؟ جواب المواد المستخدمة فيها معظمها قطنية او حريرية مع المواد الاصطناعية الأخرى، ان میں زیادہ تر استعمال ہونے والی چیزیں کاٹن، روئی یا ریشم ہوتے ہیں اور ساتھ دوسری صنعتی چیزیں بھی۔ التدریب الثالث تیسری مشق، املا او املا الفراغات التالیہ بکلمۃ مناسبہ، املا یہ مرد کے لیے اور املائی یہ عورت کے لیے۔ درذیل خالی جگہوں کو مناسب لفظ سے پر کیجیے۔ الف جز ہے داخل المدرس خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا الصف۔ با جز ہے ثم جلس التلاميذ علی خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا مقاعدہم۔ جیم جز ہے ان الملابس الپاکستانیہ خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا مشہورۃ۔ دال جز ہے وہناک خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا مخازن للملابس الپاکستانیہ فی جمیع البلدان، تو خالی جگہ میں لفظ آئے گا مخازن۔ ہا جز ہے الملابس الپاکستانیۃ غنیۃ فی خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا فی اللون والنسیج۔ التدریب الرابع چوتھی مشق، استعمل او استعملی الکلمات الاتیہ فی جمل مفیدہ، استعمل یہ مرد کے لیے
اور استعملی یہ عورت کے لیے۔ درذیل کلمات کو مفید جملوں میں استعمال کیجیے۔ نمبر 1 الصف، اس کا جملہ آئے گا یدرس احمد فی الصف السابع۔ نمبر 2 ہے الملابس، اس کا جملہ آئے گا تحدث المدرس عن الملابس الشعبیہ۔ نمبر 3 ہے اللون، تو اس کا جملہ آئے گا الملابس الپاکستانیۃ غنیۃ فی اللون۔ نمبر 4 القمیص، اس کا جملہ آئے گا السراویل والقمیص ہم الملابس الشعبیہ۔ نمبر 5 الحریر، اس کا جملہ آئے گا حرم اللہ الحریر علی الرجال، یا استعمال الحریر حرام للرجال۔ التدریب الخامس، پانچویں مشق، ہاتی الجمع لما یاتی من الکلمات المفردۃ۔ ہاتی یہ مرد کے لیے اور ہاتی یہ عورت کے لیے۔ درذیل مفرد کلمات کے جمع لائیے۔ نمبر 1 التلمیذ، اس کی جمع آئے گی التلامیذ۔ نمبر 2 اللون، اس کی جمع الالوان۔ نمبر 3 المنطقۃ، اس کی جمع المناطق۔ نمبر 4 الصدریۃ، اس کی جمع الصدریات یا الاسدرۃ۔ نمبر 5 المخزن، اس کی جمع آئے گی المخازن۔ التدریب السادس، چھٹی مشق، صحیح او صحیح الجمل الآتیہ۔ صحیح یہ مرد کے لیے اور صحیح یہ عورت کے لیے۔ درذیل جملوں کو درست کیجیے۔ درست جملے: نمبر 1 دخل المدرس الصف۔ نمبر 2 وقف التلاميذ۔ نمبر 3 ان الملابس الپاکستانیہ مشہورۃ۔ نمبر 4 تتمتع الملابس الشعبیۃ بالالوان المختلفہ۔ نمبر 5 جلست تلاميذ على مقاعدهم۔ التدریب السابع، ساتویں مشق، اکتب او اکتبی 4 جمل مکونۃ من المضاف والمضاف الیہ۔ اکتبی یہ مرد کے لیے اور اکتبی یہ عورت کے لیے۔ ایسے 4 جملے لکھیے جو مضاف اور مضاف الیہ سے بنے ہوں۔ نمبر 1 ھذا کتاب حامد۔ نمبر 2 ذالک باب بیتی۔ نمبر 3 ھذا قمیص اخی۔ نمبر 4 بیت الطالب نظیف۔ التدریب الثامن، 8ویں مشق، ترجم او ترجمی الجمل الآتیۃ الی العربیۃ۔ ترجم یہ مرد کے لیے اور ترجمی یہ عورت کے لیے۔ درذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ نمبر 1 پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ الطہور شطر الایمان۔ نمبر 2 پاکستانی لباس دنیا بھر میں مشہور ہے۔ الملابس الپاکستانیہ مشہورۃ فی جمیع انحاء العالم۔ نمبر 3 خالد صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے۔ یلبس خالد الملابس النظیفہ۔ نمبر 4 حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود سیتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخیط ملابسہ بنفسہ۔ نمبر 5 نماز کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا شرط ہے۔ طہارت الملابس شرط للصلاۃ۔